یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 15 فروری 2026 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: جان، سنہری متن، زبور۔ اے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ جوابی مطالعہ: رومیو۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو۔ برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو۔ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ۔ درسی واز بائبل میں سے امثال: جو فرمان بجا لاتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے۔ پیدائش: مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا، اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا۔ اور نوح نے یوں ہی کیا، جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا۔ پیدائش: اور 7 دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا۔ اسی روز نوح اور نوح کے بیٹے سام اور حام اور یافت اور نوح کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی 3 بیویاں اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چوپایا اور ہر قسم کا زمین پر رینگنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چڑیا، یہ سب کشتی میں داخل ہوئے۔ پیدائش: پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا، اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی۔ تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکل آ، تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں۔ تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ پیدائش: اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میری اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگا، اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جانداروں کے درمیان ہے۔ زبور: زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔
وہ خداوند اپنے خدا سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے کی طرف سے صداقت۔ یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے، یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، یعنی یعقوب۔ اے پھاٹکو اپنے سر کو بلند کرو، اے ابدی دروازو اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ پطرس: لیکن تم ہر ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ اعمال: جب عید پینتیکوست کا وقت آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے ہیں۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا مار کر کہا کہ یہ تازہ مے کے نشہ میں ہے۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے ان لوگوں سے کہا کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا۔ روح اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں دکھاؤں گا، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ تسلنکیوں: کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ کلسیوں: جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو میراث ملے گی۔ تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت: جیسے کہ کرسچن سائنس میں استعمال کیا گیا ہے، جان، روح یا خدا کے لیے موضوع مترادف الفاظ ہیں۔ الہی عقل سبھی شناختوں کو بطور منفرد اور ابدی گھاس کاٹنے والی تلوار تا ستارے تک محفوظ رکھتا ہے۔ سوالات یہ ہیں: خدا کی شناختیں کیا ہیں؟ جان کیا ہے؟ کیا زندگی یا جان بنائی گئی چیز میں موجود ہوتی ہے؟ جان، روح، خدا، خالق، حکمران محدود شکل سے باہر لامحدود اصول کا مترادف لفظ ہے جو صرف عکس کی تشکیل کرتا ہے۔ جان، مادہ، زندگی انسان کی ذہانت ہے جس کی انفرادیت ہوتی ہے لیکن مادے میں نہیں۔ جان روح سے کمتر کسی چیز کی عکاسی کبھی نہیں کر سکتی۔ انسان روح کا اظہار:
जिंदगी जान का कानून है, हत्ता कि सच्चाई की रूह का कानून भी, और जान किसी नुमाइंदा कार के बगैर कभी नहीं होती। इंसान की इनफरादियत अपने ज़मीर में कभी मर सकती है, न गायब हो सकती है, जैसे कि जान हो सकती है, क्योंकि दोनों लाफानी हैं। जान इंसान का इलाही असूल है और ये कभी गुनाह नहीं करती, लिहाजा जान लाफानी है। साइंस में हम सीखते हैं कि ये मादी फहम है, ना कि जान है जो गुनाह करती है, और ये देखा जाएगा कि ये गुनाह का फहम ही होता है जो खो जाता है, ना कि गुनाह आलूदा जान है। जब मादी से रूहानी बुनियादों पर जिंदगी और जहानत का फहम अपना नुक्ता नज़र तब्दील करता है, तो हमें जिंदगी की हकीकत मुयस्सर आएगी, यानी फहम पर रूह का काबू। तो हम मसीहत या सच्चाई को उसके इलाही असूल में पाएंगे। किसी हम-आहंग और फ़ानी इंसान के हासिल होने और उसकी काबिलियतों के इजहार से कबल ये एक नुक्ता अरूज होना चाहिए। इलाही साइंस की शनाख्त होने से कबल इस अजीम काम की तकमील को देखते हुए इलाही असूल से अपने ख्यालात को हटाना बहुत अहम है, ताकि महदूद अकीदे को उसकी गलती से दस्तबरदार होने के लिए तैयार किया जा सके। इंसान की दानिश गुनाह में तस्कीन नहीं पाती, चूँकि खुदा ने गुनाह को दुख सहने की सज़ा सुनाई है। मादे की फर्जी जिंदगी पर अकीदे के तेज तरीन तजर्बात, इसके अलावा हमारी मायूसियाँ और ना ख़त्म होने वाली परेशानियाँ हमें इलाही मोहब्बत की बाहों में थके हुए बच्चों की मानद पहुँचाते हैं। फिर हम इलाही साइंस में जिंदगी को सीखना शुरू करते हैं। रिहाई के इस अमल के बगैर क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? किसी शख्स का खुद को गलती से बचाने की निस्बत सच्चाई की ख्वाहिश रखना ज्यादा आसान है। बशर क्रिश्चियन साइंस के फहम की तलाश कर सकते हैं, मगर वो क्रिश्चियन साइंस में से हस्ती के हक़ाइक़ को जद्दोजहद के बगैर चुनने के काबिल नहीं होंगे। ये इख्तलाफ हर किस्म की गलती को तर्क करने और अच्छाई के अलावा कोई दूसरा शाऊर ना रखने की कोशिश करने पर मुश्तमिल है। मोहब्बत की सेहत बख्श तादीब के वसीला रास्तबाजी, अमन और पाकीज़गी की जानब हमारी पेशकदमी में मदद की जाती है, जो कि साइंस के इम्तियाजी निशानात हैं। सच्चाई के लामुतनाही कामों को देखते हुए हम रुकते हैं, खुदा का इंतज़ार करते हैं। फिर हम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक लामहदूद ख्याल वजद में नहीं आता और गैर मुसद्दक़ा नज़रिए को इलाही जलाल तक ऊंचा नहीं उड़ाया जाता। मजीद समझने के लिए जो हम पहले से जानते हैं उसे और अमल में लाना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि हक़ को जब समझा जाता है तो वो काबिल असबात होगा, और ये कि अच्छाई तब तक नहीं समझी जाती जब तक उसे जाहिर न किया जाए। अगर थोड़े में दयानतदार हैं तो हमें ज़्यादा का मुख्तार बनाया जाएगा, लेकिन एक गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत फना हो जाती और खो जाती है। जब बीमार या गुनाहगार अपनी ज़रूरत की उस चीज़ के लिए खुद को बेदार महसूस करते हैं जो उनके पास नहीं होती, तो वो इलाही साइंस के कबूल करने वाले होंगे, जो रूह की जानब कशिश रखती है और मादी फहम से दूर होती जाती है, बदन से ख्यालत को ख़त्म करती है और फ़ानी अक्ल को बीमारी या गुनाह की निस्बत किसी बेहतर चीज़ की फ़िक्र के लिए सरबुलंद करती है। खुदा का हकीकी तसव्वुर जिंदगी और मोहब्बत की हकीकी समझ अता करता है, फतह की कब्र चुरा लेता है, तमाम गुनाहों और इस फ़रेब नज़री को दूर कर देता है कि यहाँ और अक्लें भी मौजूद हैं, और ये फ़ानियत को नेस्त करता है। क्रिश्चियन साइंस के असरात इस कदर देखे नहीं जाते जितने के ये महसूस किए जाते हैं। ये सच्चाई की दबी हुई हल्की आवाज़ है जो खुद से मुखातिब है। या तो हम इस आवाज़ से दूर भाग रहे हैं, या हम इसे सुन रहे हैं और ऊंचे हो रहे हैं। इंसान की बुलंद फितरत कमतर की हुक्मरानी तले नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हिकमत की तरतीब उलट हो जाती। जिंदगी से मुतल्लिक हमारे झूठे ख्यालात अब्दी हमागी को छुपाते हैं, और वो बीमारी पैदा करते हैं जिसकी हम शिकायत करते हैं। चूंकि बशर मादी कवानीन पर यकीन रखते हैं और अक्ल की साइंस को दूर करते हैं,
تو یہ مادیت کو اول اور جان کے اعلیٰ قانون کو آخر نہیں بناتا۔ آپ کبھی نہیں سوچیں گے کہ پلمونری بیماری سے بچنے کے لیے فلالین کنٹرول کرنے والی عقل سے بہتر ہے، اگر آپ ہستی کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ سائنس میں انسان روح کی اولاد ہے، اس کا نسب خوبصورت، اچھائی اور پاکیزگی تشکیل دیتی ہے۔ اس کا اصل بشر کی مانند وحشی جبلت میں نہیں، اور نہ ہی وہ ذہانت تک پہنچنے سے پہلے مادی حالات سے گزرتا ہے۔ روح اس کی ہستی کا ابتدائی اور اصل منبع ہے، خدا اس کا باپ ہے، اور زندگی اس کی ہستی کا قانون ہے۔ جب ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ روحانی عروج کے وسیلہ ہمارے خداوند یا مالک نے بیمار کو شفا دی، مردے کو زندہ کیا، اور حتیٰ کہ ہواؤں اور لہروں کو اس کی تابعداری کرنے کا حکم دیا، تو یہ عام تصور کہ حیوانی فطرت کسی کردار کو قوت فراہم کر سکتی ہے نہایت مضحک کا خیز ہے۔ فضل اور سچائی دیگر سبھی ذرائع اور طریقہ کاروں سے زیادہ قوی ہیں۔ معروف مسیحیت کے محدود اظہار میں روحانی طاقت میں کمی صدیوں کی محنت کو خاموش نہیں کرتی۔ جسمانی کی بجائے روحانی ضمیر کی ضرورت ہے۔ گناہ، بیماری اور موت سے رہا شدہ انسان حقیقی شبیہ یا روحانی خیال کو پیش کرتا ہے۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس حکم میں بہت کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ محض مادی احساس، افسوس اور عبادت۔ یہ مسیحیت کا ایلڈوراڈو ہے۔ اس میں زندگی کی سائنس شامل ہے، اور یہ روح پر الہی قابو کی شناخت کرتی ہے، جس میں ہماری روح ہماری مالک بن جاتی ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔